اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق ایک مسئلے کا یہاں بیان ہے۔ مسئلے سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسَ وَالْآخَرُ أَرْفَعَ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْكَسِهِمَا فَلَهَا الْأَوْكَسُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْأَرْفَعُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمة الله عليه وقال لها الأوكس في ذلك كله فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن وصار كالخلع والإعتاق على مال. ولأبي حنيفة رحمة الله عليه أن الموجب الأصلي مهر إذ هو العدل والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع والإعتاق لأنه لا موجب له في البدل إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحق وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے عبارت سے متعلق جو تشریح ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ عبارت آج نسبتاً لمبی ہو گئی مگر اس میں جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ مختصر ہے، آسان بھی ہے۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور سامنے موجود دو غلاموں میں سے ایک کو مہر بنایا کہ یا تو میں نے اس غلام کے بدلے میں نکاح کیا یا اس غلام کے بدلے میں نکاح کیا۔ اب ہوا ایسا کہ دونوں غلاموں کی مالیت مختلف ہو گئی، مثلا ایک 500 درہم مالیت کا ہے اور دوسرا 1000 درہم مالیت کا ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت کے مہر مثل پر اس کے مہر کا دار و مدار ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کا مہر مثل ان میں سے اوکس غلام سے کم ہے یا عرفہ غلام سے زائد ہے یا ان کے بیچ بیچ ہے۔ اگر عورت کا مہر مثل اوکس غلام سے کم ہوگا تو اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا، اور اگر اس کا مہر مثل عرفہ یعنی زیادہ مالیت والے غلام سے زیادہ ہوگا تو اسے عرفہ غلام ہی بطور مہر ملے گا، اور اگر اس کا مہر مثل عرفہ اور اوکس کے مابین ہوگا تو اس صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں
عورت کو اوکس غلام مہر میں ملے گا، خواہ وہ اس کے مہر مثل سے کم ہو یا اس کا مہر مثل عرفہ سے زیادہ ہو یا دونوں کے بین بین ہو، بہر صورت اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے، لیکن دلیل سننے سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں بزا کا بدل اصلی مہر مثل ہے، اور صحت تسمیہ کے وقت عورت کے فائدے کی خاطر اس سے عدول کیا جا سکتا ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں بزا کا بدل اصلی مہر مسمہ ہے، اور مہر مثل کی طرف تو مہر مسمہ کے من کل وجہن فاسد ہونے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اب دلیل کا حاصل یہ ہوا کہ صاحبین کے یہاں مہر مسمہ اصل ہے، لہذا جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہوگا بدل یعنی مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور صورت مسئلہ میں اوکس غلام کو مہر بنا کر اصل یعنی مسمہ پر عمل کرنا ممکن ہے، کیونکہ اوکس قیمتاً عقل ہے اور عقل متعین ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی وہ عقل قیمت والا اوکس غلام عورت کا مہر ہوگا اور مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے، مثلا ایک شخص نے مال کے عوض اپنی بیوی سے خلا کر لیا، اور بیوی نے الا حاضل عبد او الا حاضل عبد کے کلمات کہہ کر دو غلاموں میں سے کسی ایک کو یہ طلاق کا عوض بنایا، یا کسی نے مال لے کر اپنے غلام کو آزاد کیا اور غلام نے ایسا کیا اور ان کی مالکیت مختلف نکلی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر اور آقا کو دونوں غلاموں میں سے جو اوکس ہوگا وہی ملے گا، اس لیے کہ عقل ہونے کی وجہ سے وہی متعین ہے، اور اس طرح اس صورت مسئلہ میں بھی جو اوکس غلام ہے وہی عورت کو مہر میں ملے گا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مساوی اور عدل و انصاف کی روح سے مہر مثل ہی بزا کا بدل اصلی ہے، اور صحت تسمیہ کی صورت میں عورت کا فائدہ دیکھتے ہوئے اس سے عدول کر لیا جاتا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں شوہر نے الا حاضل عبد او الا حاضل عبد کے کلمات کہہ کر مسمہ میں شک اور تردد پیدا کر دیا ہے، اور شک کی بنیاد پر تسمیہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے، اور موجب اصلی اور بدل واقعی اور حقیقی یعنی مہر مثل ہی کو واجب قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہی عادل ہے اور کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ صاحبین کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو خلا اور اعتاق علی مال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ بدل ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی موجب اصلی نہیں، یہی وجہ ہے کہ بغیر ذکر بدل بھی یہ ثابت ہوتے ہیں اور تا قیامت بدون بدل کے باقی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بدون تسمیہ نکاح کا ثبوت تو ہو جاتا ہے، مگر اس کی بقا کے لیے بدل ضروری ہے، لہذا جب ان میں اور نکاح میں فرق ہے تو ان پر نکاح کو قیاس کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اللہ سے امام صاحب کے وصول پر ایک طالب علمانہ اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں جب مہر مثل عادل ہے اور وہی بزا کا بدل اصلی ہے، تو پھر ان کے یہاں
تینوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہونا چاہیے، خواہ عورت کا مہر مثل اوقت سے کم ہو یا عرفہ سے زائد ہو یا دونوں کے مابین ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب کتاب اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی حکم تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن جب عورت کا مہر مثل عرفہ غلام سے بھی عرفہ ہے اور پھر بھی عورت عرفہ غلام کو لینے پر راضی ہے، تو گویا وہ اپنا حق کم کرنے پر راضی ہے، اور جب خود صاحب حق اپنا حق کم کرنے پر راضی ہے تو پھر دوسرے کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح دوسری صورت میں جب عورت کا مہر مثل اوکس غلام سے کم ہے اور شوہر اسے اوکس دینے پر راضی ہے، تو اس میں امام صاحب یا ان کے ضابطے کا کیا قصور ہے؟ ارے بھائی، وہ شوہر کا مال ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے۔ الحاصل دونوں صورتوں میں جب صاحب حق اپنے حق میں تصرف اور تغیر و تبدل کرنے پر راضی ہے تو یہ ہمارے قاعدے اور ضابطے سے متصادم نہیں، اور اس کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں۔ والواجب فی الطلاق والی عبارت سے بھی ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاں جب ان صورتوں میں تسویہ فاسد ہے، اسی لیے وہ مہر مثل کو واجب بھی قرار دیتے ہیں، تو اگر شوہر قبل الدخول بیوی کو طلاق دیتا ہے تو متع واجب ہونا چاہیے، حالانکہ صورت مسئلہ میں تو طلاق قبل الدخول کے وقت متفقہ طور پر نصف اوکس کو واجب قرار دیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہی اعتراض ہے، یہ پس و پیش کو دیکھ کر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے امام صاحب کے اصول اور ضوابط بڑے پکے اور مستحکم ہیں، اور وہ اپنے اصول کی پابندی بھی ویسے ہی استحکام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس صورت میں متع ہی واجب ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر نصف اوکس متع سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نے اوکس غلام کو مہر بنا کر اس بڑھوتری اور زیادتی کا زبان حال سے اقرار کر لیا ہے۔ اس لیے صنف نازک کے فائدے کی خاطر ہم نے متع کو چھوڑ کر یہاں نصف اوکس واجب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مقام کا متع نصف اوکس سے زائد ہوگا تو اب ہمارے یہاں متع واجب نہیں ہوگا بلکہ نصف اوکس واجب ہوگا۔ عبارت کی اس تشریح سے میں سمجھتا ہوں کہ عبارت کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے مہر کے بیان میں، وہ عبارت اس طرح ہے: وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَّةُ وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ۔ قَالَ رضی اللہ عنہ: معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار، أما إذا لم يسمي الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل۔ وقال الشافعي رحمة الله عليه: يجب مهر المثل في الوجهين جميعا لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى في النكاح إذ كل واحد منهما معاوضة، ولا أنه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء
حتی لا یفسد بأصل الجہالہ کالدیت والأقاریر وشرطنا ان یکون المسمى مالا وسطه معلوم رعایتا للجانبین وذلك عند اعلام الجنس لأنه يشتمل على الجيد والردي والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس وبخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماسكة أما النكاح فمبناه على المسامحة وإنما يتخير لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصار أصلا في حق الإيفاء والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما۔ اس عبارت کے حل سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کتاب میں جنس سے مراد نوع حیوان ہے، جیسا کہ فقہائے کرام کی یہی اصطلاح ہے۔ ان کے یہاں اہل منطق کی جنس نوع کے درجے میں ہوتی ہے۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایسے حیوان کو مہر بنایا جس کی جنس بیان کر دی، مثلا یوں کہا کہ میں نے گھوڑے یا گدھے یا گائے یا بیل کے عوض تم سے نکاح کیا، لیکن اس جانور کی صفت نہیں بیان کی، اس کے اوصاف نہیں بیان کیے، یعنی یہ وضاحت نہیں کی کہ میں نے جید یا اوسط یا ردی اس جانور کے عوض میں نکاح کیا، تو ہمارے یہاں تسمیہ بھی صحیح ہے اور نکاح بھی صحیح ہے، البتہ شوہر پر اوسط درجے کا حیوان لازم ہوگا اور اسے اختیار بھی رہے گا کہ اگر چاہے تو جس حیوان کا اس نے ذکر کیا ہے اس حیوان کے اوسط درجے کا حیوان دے دے، اور اگر چاہے تو اس کی قیمت دے دے۔ سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری کے قول کا مطلب یہی ہے کہ شوہر جنس حیوان کو بیان کر دے، اگرچہ وصف سے کوئی بحث نہ کرے، لیکن اگر جنس کو بھی بیان نہیں کیا اور مطلق دابہ پر، جانور پر نکاح کر دیا تو یہ تسمیہ سرے سے درست نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ نکاح میں مہر بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اس لیے نہیں رہتی کہ نکاح اور بیع دونوں ہی عقد معاوضہ ہیں، اور حیوان غیر موصوف چونکہ بیع میں ثمن نہیں بن سکتا جہالت کی بنیاد پر، اس لیے نکاح میں وہ مسمہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا تسمیہ یا ذکر کرنا فاسد ہوگا، اور فساد تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا، خواہ حیوان کی جنس بیان کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور والا، یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح عقد معاوضہ ہے،
لیکن ابتدا میں چونکہ کسی بلا عوض کے شوہر اپنے اوپر مال لازم کرتا ہے، اس لیے کہ از روئے ابتدائے نکاح عقد معاوضہ بالمال بغیر المال ہے، اور جس طرح دیت اور اقرار وغیرہ میں عوض مالی کے بغیر التزام مال ہوتا ہے اور یہ بیان وصف کے بغیر درست رہتے ہیں، اسی طرح نکاح میں بھی ابتداءً التزام مال جو ہوتا ہے وہ من غیر عوض ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی بیان وصف کے بغیر درست ہوگا۔ البتہ زوجین میں سے ہر ایک کی رعایت کے پیش نظر ہم نے مسمى کے ایسا مال ہونے کی شرط لگائی جس کا اوسط معلوم ہو، اور کسی بھی چیز کا اوسط اسی وقت معلوم ہوگا جبکہ اس کی جنس معلوم ہو، کیونکہ جنس ہی جید، ردی اور اوسط پر مشتمل ہوتی ہے، اور وسط جید اور ردی دونوں سے حصہ لیتا ہے۔ بیں طور کے وسط جید کی طرف نسبت کرتے ہوئے ردی ہے، اور ردی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جید ہے، اور اس لیے بھی کہ خیر الامور اوساطھا کے تحت وسط واجب کرنے ہی میں جانبین کی رعایت ہے، لہذا ہم نے اسے واجب قرار دیا ہے، مگر اس کا وجوب اور علم وجود جنس اور علم جنس پر موقوف ہے، اس لیے ہم نے بیان جنس کی صورت میں نکاح جائز قرار دیا ہے۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نکاح ابتداءً التزام مال ہے اور انتہاً عقد معاوضہ ہے۔ ابتدا کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے اصل جہالت یعنی فقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہونا چاہیے، جیسا کہ دیت اور اقرار فقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں، اور انتہا کی طرف نظر کرتے ہوئے جہالت یسیرہ یعنی فقدان وصف کی صورت میں بھی ناجائز ہونا چاہیے، جیسے کہ بیع میں۔ اس لیے ہم نے نکاح کے اندر دونوں حیثیتوں کا اعتبار کیا اور اس طرح کہا کہ فقدان جنس کی صورت میں تو ناجائز، البتہ فقدان وصف کی صورت میں درست اور جائز ہے۔ بخلاف جہالت الجنس سے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی جنس ہی مفقود ہو یعنی نوع کا بیان نہ ہو اور صرف دابہ یا مطلق حیوان پر نکاح کیا گیا تو ایسی صورت میں تسمیہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اجناس اور منطقیوں کی زبان میں انواع کے معنی مختلف ہوتے ہیں، لہذا کسی غیر متعین پر اسے محمول کرنا دشوار ہوگا، اس لیے اس صورت میں مہر مثل کا جواب ہوگا۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیع پر جو قیاس کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا تھا تسمیہ کو، جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ حضور والا نکاح کو بیع پر قیاس کرنا اور یہاں بھی جہالت یسیرہ کو برداشت نہ کرنا یہ بات درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ بیع میں تنگی ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے، اور ہر عاقد دوسرے سے جلدی سے نمٹنا چاہتا ہے، چھٹکارا پانا چاہتا ہے، قیمت لو، سامان دو، کام ختم، جبکہ اس کے برخلاف نکاح میں بڑی نرمی ہوتی ہے اور دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، اس لیے نکاح میں جہالت یسیرہ کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نکاح کو بھی سخت بنا دیں گے تو دروازہ نکاح قریب قریب بند ہو جائے گا، جبکہ حدیث شریف میں دروازہ نکاح کو وسیع کرنے کی
اور اسے کشادہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ سے صاحب ہدایہ نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں جب احناف کے یہاں مسمى میں معتبر ہے تو پھر شوہر کو حیوان یا اس کی قیمت ادا کرنے کے مابین اختیار کیوں دیا جاتا ہے؟ ضابطہ تو یہی ہے کہ جب تک کہ مسمى کی ادائیگی ممکن ہو اس کی قیمت نہیں دی جاتی۔ پھر یہاں آپ نے شوہر کو آخر کس بنیاد پر اختیار دے دیا کہ چاہے تو وہی جانور دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت دے دے؟ صاحب ہدایہ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور والا ہم نے شوہر پر مطلق حیوان نہیں بلکہ اوسط درجے کا حیوان واجب کیا ہے، اور اوسط کی جو معرفت ہوتی ہے اس کا ذریعہ فقط قیمت ہے، اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت ہی اصل ہوگی، مگر چونکہ حیوان ہی اصل تسمیہ ہے اور اس کی ادائیگی ممکن بھی ہے، اس لیے اسے یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شوہر کو قیمت یا اصل تسمیہ دونوں میں سے کسی ایک کی ادائیگی کا مکلف بنایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تشریح کے بعد عبارت کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور آج اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس مسئلے کی دو شقیں ہیں، اور اس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے کہ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى صَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّوْبَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ هَذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ إِذِ الثِّيَابُ أَجْنَاسٌ وَلَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ حَرَوِيٌّ تصح التسمیہ ویخیر الزوج لما بینا وکذا اذا بالغ فی وصف الثوب فی ظاہر الروایہ لأنها لیست من ذوات الامثال وکذا اذا سمى مکیلا او موزونا وسمى جنسه دون صفته وإن سمى جنسه وصفته لا يخير لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا۔ عبارت میں ایک ہی مسئلے کی چند شقیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شق تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور کپڑے کو مہر بنایا لیکن اس نے کپڑے کی نوع بیان نہیں کی، صرف جنس یعنی ثوب بیان کیا، تو اس صورت میں باتفاق ائمہ تسمیہ یعنی ایسے اس طرح سے مہر کا ذکر کرنا فاسد ہوگا اور عورت کو مہر مثل ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی مختلف قسمیں مختلف نوعیں ہوتی ہیں، اور جب شوہر نے کسی ایک نوع یا قسم کی تعین نہیں کی تو ظاہر ہے کہ کسی خاص نوع پر اسے محمول کرنا ترجیح بلا مرجح ہوگی، اس لیے اس صورت میں تسمیہ فاسد ہوگا اور مہر مثل واجب ہوگا، جیسا کہ تسمیہ کے عدم صحت اور اس کے فساد کے وقت حکم ہے۔ اسی مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ شوہر نے بیان ثوب کے ساتھ ساتھ اس کی نوع کا اور اس کی قسم کا بھی بیان کر دیا، اور ہیروی یا مروی یہ کپڑے میں سے کسی
کی تعین کر دی تو اب ایسی صورت میں تسمیہ درست ہو جائے گا اور شوہر کو مسمى کے اوسط معیار کا کپڑا دینا پڑے گا یا پھر اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گا. ان دونوں کے بیچ شوہر کو اختیار رہے گا. دلیل وہی ہے جو اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان ہوئی کہ اور وہ کیا ہے کہ اوسط کی تعین کے لیے ظاہر ہے قیمت کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو جب اوسط کی تعین میں قیمت اصل ہوئی تو قیمت بھی دے سکتا ہے اصل کی روح سے، اور تعین چونکہ ایک مخصوص کپڑے کی ہوئی ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے کپڑے کا بیان پورے اوصاف کا بیان پورے مبالغے کے ساتھ کر دیا، کمپنی یہ، کوالٹی یہ، رینج یہ، حتیٰ کہ اس کی لمبائی، چوڑائی، سائز، چمک دمک ساری چیزیں بتا دیں، تو ظاہر الروایت کے مطابق اس صورت میں بھی شوہر کو مسمى یا اس کی قیمت ادا کرنے کے درمیان اختیار دیا جائے گا، کیونکہ کپڑا ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس کا مثل واجب نہیں ہوتا. اس لیے جب کپڑا ذوات القیم میں سے ہے تو اس کو مہر بنانے کی صورت میں صحت تسمیہ کے وقت اوسط درجے کا کپڑا دینے کے لیے قیمت کا سہارا لینا ہوگا. اسی لیے یہاں بھی شوہر کو اختیار ہوگا. صاحب ہدایہ نے ظاہر الروایت کہہ کے امام صاحب سے منقول اس روایت سے احتراز کیا ہے جس میں وہ مبالغے کے صورت میں شوہر کا اختیار سلب کر لیتے ہیں. مسئلے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر شوہر نے کسی مکیلی یا موزونی چیز کو مہر بنایا، مثلا گیہوں کو، جو کو، روغن فلاں کو، اس کی جنس تو بیان کر دی مگر اس کی صفت بیان نہیں کی، تو اس صورت میں بھی اسے قیمت یا اوسط درجے کا مسمى دینے کا اختیار ہوگا. لیکن اگر یہاں شوہر نے جنس کے ساتھ ساتھ صفت بھی بیان کر دی تو اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور اسے ادائے مسمى بہرحال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مکیلات اور موزونات میں سے جس کا بھی وصف بیان کر دیا جائے وہ صحیح اور کما حق ہو ذمے میں ثابت ہو جاتی ہے، اور جب وہ کما حق ہو ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی تعین وغیرہ کے لیے قیمت کا سہارا بھی نہیں لینا پڑے گا. اس لیے شوہر کو اس صورت میں کوئی اختیار بھی نہیں رہے گا، جو اس نے کہا ہے وہی اس کو دینا پڑے گا. عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اگر کسی مرد نے کسی عورت سے ایسے کپڑے پر شادی کی جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا تو عورت کو مہر مثل ملے گا. اور کپڑے پر بنا وصف بیان کیے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کپڑے کا ذکر تو کیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جنس کی جہالت ہے، کیونکہ کپڑے کی ڈھیر ساری جنسیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی جنس کا نام لے لے، بیں طور کے ہراوی کہہ دے، تو اب ایسی صورت میں ایسے مہر کا ذکر کرنا صحیح ہوگا اور شوہر کو اختیار دیا جائے گا اسی بنیاد پر جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح سے اختیار دیا جائے گا جب کپڑے کے وصف میں مبالغہ کرے ظاہر روایت میں، کیونکہ کپڑا یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. وَقَذَا اِذَا سَمَّا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، اور اسی طرح سے اگر کسی مکیل چیز کو مثلا گیہوں جو کو یا یہ مثلا تیل کو، دودھ کو وغیرہ وغیرہ، یا کسی موزون چیز کو اور اس کی جنس کا نام لے لے، صفت کا نام نہ لے، اور اگر جنس کا نام لے لے اور صفت کا نام لے لے تو لا یخیر،
تو اختیار نہیں دیا جائے گا، لأن الموصوف منہما یثبت فی الذمہ، کیونکہ جنس اور وصف سے جو متصف ہوگا وہ ثابت فی الذمہ ہوگا بطور ثبوت صحیح، تو اب اختیار نہیں ملے گا بلکہ وہی دینا پڑے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے لگاتار کئی دنوں سے، اسی سے متعلق آج ایک صورت مسئلہ کا بیان ہے۔ اس صورت مسئلہ سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّ شَرْطَ قبول الخمر شرط فاسد فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُ الشَّرْطُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَكِنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَّةُ لِمَا أَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ۔ اس عبارت کے اندر جس صورت مسئلہ کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے شراب یا خنزیر کو مہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نکاح تو درست ہے، اور عورت کو شراب یا خمر کی جگہ مہر مثل ملے گا، شراب نہیں ملے گی، خنزیر نہیں ملے گا۔ اب دو باتیں یہاں پر ہیں، نمبر ایک نکاح درست ہے، اور نمبر دو جو مسمى ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی بجائے عورت کو مہر مثل ملے گا، ہے نا؟ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ اگرچہ شوہر نے قبول کی شرط خمر یا خنزیر کو بنا دیا ہے، خمر یا خنزیر کو نکاح کے قبول کی شرط بنا دی ہے، لیکن یہ شرط ہی فاسد ہے۔ مگر آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو شروط فاسدہ کی بنیاد پر فاسد نہیں ہوتا، اس لیے خمر اور خنزیر کے قبول کرنے کی شرط بھی جو شوہر نے لگائی ہے، اس شرط کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور اس سے جواز نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نکاح جائز ہو جائے گا، بدستور باقی بھی رہے گا۔ البتہ ایک مسلمان کے حق میں شراب کا مالک ہونا یا خنزیر کا مالک ہونا اور ان کو مالک، ان چیزوں کا مالک بنانا محال ہے، اس لیے اس کا تسمیہ یعنی مہر میں خنزیر کا ذکر کرنا یا شراب کا ذکر کرنا، یہ تسمیہ فاسد ہوگا، اور جب فساد تسمیہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر مسمى واجب نہیں ہوتا بلکہ مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ شراب اور خنزیر کو مہر بنانے کی صورت میں یا بطور مہر ان کا ذکر کرنے کی صورت میں بھی چونکہ تسمیہ اور مہر کا ذکر فاسد ہے، اس لیے اس فساد کی صورت میں بھی شوہر پر یہ چیزیں واجب نہیں ہوں گی بلکہ مہر مثل واجب ہوگا۔ بخلاف البیع، بیع کا معاملہ دوسرا ہے، نکاح کا معاملہ دوسرا ہے۔ بیع کا دار و مدار تنگی پر ہے اور نکاح کا دار و مدار فراخی اور کشادگی پر ہے، اس لیے بیع شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے اور
نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے بیع میں خمر یا خنزیر کو ثمن بنا دیا تو یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، توڑنا واجب ہوگا۔ مگر نکاح کا دار و مدار چونکہ مسامحت پر، نرمی پر، یسر پر رکھا گیا ہے، اور اس لیے رکھا گیا ہے کہ نکاح ایک قوی سبب ہے سماج سے زناکاری، بدکاری کے خاتمے کا۔ اس لیے نکاح کے اندر شریعت نے ڈھیر ساری ڈھیل دے رکھی ہے، اور اسی ڈھیل کی بنیاد پر بیع تو شروط فاسدہ سے فاسد ہو جائے گی، لیکن یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے تعلق ہمیں آج چند مسائل کا بیان کرنا ہے۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے ہدایہ کی، وہ اس طرح ہے: فَإِن تَزَوَّجَ امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مہر مثلها عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقال لها مثل وزنه خلا، وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مہر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، وقال أبو يوسف رحمة الله عليه تجب القيمة، لأبي يوسف رحمة الله عليه أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال، كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم۔ وأبو حنيفة رحمة الله عليه يقول اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف، فكأنه تزوج على خمر أو حر۔ ومحمد رحمة الله عليه يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات. ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى الله على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر
यनअक़िदु अल-अक़्द लिइत्तिहाद अल-जिन्स व फी मसअलतिना अल-अब्दु मअल हुर्र जिन्सुन वाहिद लिक़िल्लति अत-तफ़ावुत फ़िल मनाफ़ि वल ख़म्रु मअल ख़ल जिन्सान लिफ़ुहशि अत-तफ़ावुत फ़िल मक़ासिद। ये एक तवील इबारत आपने सुनी। इस तवील इबारत में जो मसला बयान किया गया है वो मसला एक फ़िक़ही ज़ाबिते पर मबनी है और इसी से मुतल्लिक ज़ाब्ता जो है वो ये है कि इज़ज्तमअतिल इशारतु वल इबारा तुअतबरुल इशारा दूनल इबारा, यानी जब इशारा और तस्मिया दोनों का इज्तिमा हो जाए तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुतलकन इशारा मोतबर होगा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुतलकन तस्मिया मोतबर होगा, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अगर मुसम्मा मुशारुन इलैह की जिन्स से है तब तो इशारे का एतबार होगा, लेकिन अगर मुसम्मा मुशारुन इलैह की जिन्स से हटकर किसी और जिन्स का है तो फिर ऐसी सूरत में मुसम्मा का एतबार होगा। अब आप इबारत देखें, इबारत में दो मसाइल का बयान किया गया है। पहला मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और एक मटके की तरफ इशारा करके यूं कहा कि सिरके का ये मटका तुम्हारा महर है, लेकिन जब देखा गया तो वो मटका सिरका की बजाय शराब से लबरेज था। अब इस सूरत में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस औरत को महरे मिसल मिलेगा और हजरात साहिबैन के यहाँ औरत को मटके के वजन के बराबर सिरका मिलेगा। दूसरा मसला ये है कि जैद ने हिंदा से निकाह किया मसलन, और एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि ये गुलाम तुम्हारा महर है, लेकिन वो आदमी गुलाम के बजाय आज़ाद निकला। तो अब हजरात तरफ़ैन के यहाँ यानी इमाम आज़म के यहाँ, इमाम मोहम्मद के यहाँ रहमतुल्लाहि अलैहिमा, इस सूरत में औरत को महरे मिसल मिलेगा और इमाम अबू यूसुफ के यहाँ गुलाम की कीमत बतौर महर वाजिब होगी। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि आपने सुना वो मुतलकन मुसम्मा का एतबार करते हैं, इसलिए उनकी दलील ये है कि शौहर ने औरत को माल का लालच देकर उसे निकाह पर आमादा किया है, लेकिन पहली सूरत में सिरके की जगह शराब निकलने और दूसरी सूरत में गुलाम की जगह महर के आदाद ठहर जाने की वजह से वो माले मतमू यानी जिसकी लालच दिला के निकाह किया है औरत से, उस माले मतमू की अदायगी पर वो कादिर नहीं है, इसलिए कि पहली सूरत में तो उस पर मटके के बराबर अब इसलिए जब तस्लीम नहीं कर पा रहा है तो पहली सूरत में यानी मटके में जो सिरका था वो शराब निकला तो उस पर मटके के बराबर सिरका वाजिब होगा, क्योंकि वो ज़वातुल अमसाल में से है, और दूसरी सूरत में शौहर पर गुलाम की कीमत वाजिब होगी, इसलिए कि वो ज़वातुल क़यम में से है। और जैसा कि गुलाम को महर बनाकर निकाह करने की सूरत में तस्लीम से पहले गुलाम हिलाक हो जाने पर उसकी कीमत वाजिब होती है, इसी तरह सूरत मसला की दूसरी शिक में भी गुलाम की कीमत वाजिब होगी। अब इस सिलसिले में सैयदना
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ اس کی دلیل انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امام اعظم کی دلیل اور سیدنا امام محمد کی دلیل۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے 2 مسائل کا تذکرہ سماعت کیا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک مٹکے کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ اس کے اندر جو سرکہ ہے یا سرکے کا یہ جو مٹکا ہے یہی تمہارا مہر ہے، لیکن جب دیکھا گیا تو وہ مٹکا سرکہ کی بجائے شراب سے بھرا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں امام اعظم کے ہاں اس عورت کو مہر مثل ملے گا اور صاحبین کے ہاں عورت کو مٹکے کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے مثلاً ہندہ سے نکاح کیا اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ غلام تمہارا ہے، لیکن وہ آدمی غلام کے بجائے آزاد ٹھہرا، تو حضرات طرفین کے ہاں اس صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام ابو یوسف کے ہاں غلام کی قیمت بطور مہر واجب ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام اعظم کے ہاں دونوں صورتوں میں مہر مثل ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور دوسرے مسئلے میں امام اعظم کے ساتھ ہیں، اور امام اعظم دونوں صورتوں میں مہر مثل کے قائل ہیں کہ شوہر پر مہر مثل واجب ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلی صورت میں اس سرکے شراب کے برابر جو سرکہ ہے، مٹکے میں جو سرکہ ہے اس کی قیمت، اور دوسری صورت میں مہر مثل کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل آپ نے کل کے سبق میں تفصیل سے سماعت فرما لی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں امام ابو یوسف کے ساتھ، دوسرے مسئلے میں امام اعظم کے ساتھ ہیں۔ آخر انہوں نے تفصیل کیوں کی ہے نا؟ امام ابو یوسف کے ہاں دونوں صورتوں میں قیمت واجب، امام اعظم کے ہاں دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب، اور امام محمد کے ہاں پہلی صورت میں قیمت واجب، دوسری صورت میں مہر مثل واجب۔ امام ابو یوسف کی دلیل کا بیان گزر چکا ہے۔ آج ہمیں امام اعظم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیل ہے اس کا بیان کرنا ہے۔
امام محمد رحمت اللہ علیہ پہلی صورت میں قیمت، دوسری صورت میں مہر مثل واجب قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اشارہ کی بجائے تسمیہ کو ابلغ فی المقصود یعنی تعریف میں بلیغ ترین مانتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تسمیہ سے ماہیت کا تعارف ہو جاتا ہے اور اشارے سے ذات کا، اور ماہیت کا تعارف ذات کے تعارف سے اولا ہے، مگر چونکہ مسمى کے مشار الیہ کا ہم جنس ہونے کی صورت میں تسمیہ کی معرفت ماہیت یہ نہیں معلوم ہوتی، تسمیہ یہ ماہیت کی معرف نہیں ہوتی بلکہ صفت کا تعارف کراتا ہے، اور صفت استحقاق و ثبوت میں موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں چونکہ مسمى من حیث الذات مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے حصول ذات کے بعد حصول صفت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس صورت میں عقد کو مشار الیہ سے متعلق مانتے ہیں تاکہ علی وجہ الکمال مقصود حاصل ہو جائے۔ البتہ اختلاف جنس کی صورت میں مسمى چونکہ مشار الیہ میں موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مشار الیہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ہم عقد کو مسمى سے متعلق مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اشارے کی بنسبت تسمیہ ابلغ فی التعریف ہے۔ صاحب ہدایہ اختلاف جنس اور اتحاد جنس پر مشتمل ایک مثال دے کر اس مسئلے کو مزید واضح فرما رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے کوئی نگینہ خریدا اور اس شرط پر خریدا کہ یاقوت ہے، مگر بعد میں وہ شیشہ نکلا، تو چونکہ مسمى اور مشار الیہ یعنی زجاج میں اختلاف جنس ہے، اس لیے اس صورت میں عقد کا تعلق مسمى سے ہوگا، اور مسمى یعنی یاقوت معدوم ہے، لہذا بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بیع معدوم باطل ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کوئی یاقوت اس شرط پر خریدا کہ وہ احمر ہے، بعد میں دیکھا تو وہ اخضر نکلا، اب اس صورت میں چونکہ مسمى اور مشار الیہ یعنی یاقوت احمر اور یاقوت اخضر میں جنس متحد ہے کہ دونوں یاقوت ہیں، اس لیے عقد کا تعلق مشار الیہ یعنی یاقوت اخضر سے ہوگا، البتہ چونکہ احمریت کا وصف مفقود ہے، اس لیے مشتری کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ امام ابو یوسف کی دلیل آپ نے سن لی۔ امام محمد دونوں صورتوں میں تفصیل کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا، اور امام اعظم کے ہاں تو دونوں صورتوں میں چونکہ بندہ مومن تملیک و تسلیم سے عاجز ہے، اس لیے جس طرح خمر یا حر کو مسمى بنانے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی دونوں صورتوں میں
مہر مثل واجب ہوگا اور مسمى کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے، ان کی دلیل سے متعلق اور تفصیل سے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ آپ عبارت کے ترجمے پر خود ہی قادر ہو جائیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔